اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی پینشن بند نہ ہو، آپ کی پینشن کنٹینیوسلی آپ کو ملتے رہے، تو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو پراپر اور دھیان سے سن لیں۔ یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے اسٹیٹ بینک کا ایک نیا ہدایت نامہ، ایک نیا نوٹیفیکیشن، ایک نیا لیٹر جاری کیا گیا ہے۔ نو میرج لائف سرٹیفکیٹ اور بائیو میٹرک اب کیسی ہوگی؟ نئے ریٹائر ہونے والے بھی متوجہ فرمائیں 1 جنوری 2024 سے۔ تو تمام پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے بہت ہی یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کی پینشن وہ ان کو وصول نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اس وجہ سے یہ اسٹیٹ بینک نے ایک دوبارہ ان کو ہدایت دی ہے کہ کم از کم آپ لوگ اپنی ویریفیکیشن کروائیں، اور کیسے کروائیں، ان کی کیا کیا ہدایت کی گئی ہیں۔ تو اس کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے۔ جی، تو آپ لوگ اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو ہدایت نامہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسپیشلی یہ ملازمین کے نام جاری کیا گیا کہ پینشن پیمنٹ تھرو ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم۔ تو اس کے 5 سے 6 پوائنٹ ہیں، وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اردو میں اس کو میں ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے سننا ہے اگر آپ لوگ اپنی پینشن اور تنخواہ اپنے ٹائم پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پینشنرز، اور اس میں ان کیس آف دی فیملی پینشن ہوگا سبمیشن آف ابو مینشن ان نان میرج، اور اس کے بعد اف اے پینشنرز فیل ٹو سبمٹ اے لائف سرٹیفکیٹ، اس کے بعد دی ریکوائرمنٹ آف سبمیشن آف انٹیمیٹلی، اس کے بعد آ جائے گا اے پینشن اکاؤنٹ شیل ناٹ بی اے جوائنٹ اکاؤنٹ۔ تو یہ تمام جو 5 سے 7 پوائنٹ ہیں، اس کی میں تفصیل اب اگین 1 بائی 1 اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر 1 پہ پینشنرز کو ہر سال مارچ اور سپتمبر میں اپنے پینشن اکاؤنٹ والے بینک کی کسی بھی شاخ سے بائیو میٹرک تصدیق کروانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی، اس میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اگر پینشنر جسمانی بیماری، کمزوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے بائیو میٹرک تصدیق کروانے سے قاصر ہے، یا اگر بڑھاپے کی حالت کی وجہ سے اس کی فنگر پرنٹس موجود نہیں ہیں، تو وہ ایس او پیز کے مطابق لائف سرٹیفکیٹ فراہم کرے گا۔ جی، تو نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ فیملی پینشن کی صورت میں ایس او پیز کے پیرا 4 اور 9 کے تحت غیر شادی شدہ ڈکلیریشن پینشن سے مارچ اور سپتمبر کے بجائے ہر سال 30 سپتمبر کو یا اس سے پہلے حاصل کیے جائیں۔ جی، تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نمبر 3 پہ دیکھ سکتے پینشنرز کی بیوہ بیٹی بہن فیملی پینشن وصول کنندہ کے 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد مذکورہ بالا غیر شادی شدہ ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی انہوں نے ایک اچھا ڈیسیژن لیا ہے پینشنرز کی بیوہ بیٹی بہن فیملی پینشن کنندہ کے لیے، جو کہ 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد مذکورہ بالا جو غیر شادی شدہ ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی فائدے کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ کیوں؟ اگر کوئی پینشنرز لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے، وہ جمع نہیں کروا سکتا ہے، یا مارچ اور سپتمبر کے دوران بائیو میٹرک تصدیق کروانے میں ناکام رہتا ہے، یا پینشنر مسلسل 6 ماہ تک پینشن حاصل نہیں کرتا، تو اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اگر کوئی پینشنرز لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو لازمی جمع کروانا ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، آپ کی پینشن بند ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کو اس سے بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت آپ کو ویریفائی کرتی ہے کہ آیا انسان زندہ ہے ملازم یا نہیں ہے۔ بات کی ہے کہ 5 میں کہا کہ پینشنرز کے ذریعہ معاوضہ بانڈ جمع کروانے کی ضرورت، جیسے کہ ایس او پیز کے پیرا 3F جو لکھا ہوا ہے اور 9 میں بیان کیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔
मुआवजा बांड जमा करवाने की ज़रूरत। जी तो नंबर 6 पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मुलाजमीन पेंशनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें उन्होंने कहा है कि मदरजा बाला हदायत के तसलसल में फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से दरअ झैल वज़ाहतें भी जारी की गई हैं, जिसका हमें डाउट था उन्होंने इसकी भी क्लियरेंस दे दी है कि पेंशन की अदायगी एक बैंक अकाउंट सेविंग या करंट कोई भी हो सकता है। आपका अकाउंट सेविंग हो या करंट हो तो भी चल सकता है। उसके बाद उन्होंने बात की है कि पेंशन अकाउंट मुश्तरका अकाउंट नहीं होगा। आपका मुश्तरका अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका जस्ट अपना ही होना चाहिए, कोई अकाउंट में पार्टनर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बात की है कि पेंशन के लिए सिर्फ पेंशन के लेन देन के लिए वक्फ बैंक अकाउंट लाजमी नहीं है। ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ पेंशन अकाउंट वाला जो आपका बैंक एक ओपन है उसमें सिर्फ पेंशन की लेन देन कर सकते हैं, नहीं, आप अदरवाइज़ कोई भी अपनी एक्स्ट्रा रकम खुद भी जमा करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। जी तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि नंबर 7 लिखा हुआ है कि तमाम बैंकों को मशवरा दिया जाता है कि वो हदायत को वसी पैमाने पर ब्रांचों तक पहुंचाएं और इसकी मुकम्मल तौर पर तामील को यकीनी बनाएं। हदायत की है कि किसी भी खिलाफवर्जी पर बैंकिंग कंपनीज आर्डिनेंस 1962 की मुतलका दफात के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही उन्होंने अच्छा मशवरा दिया है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। जी तो जैसे कि आप लोगों ने इसमें पेंशन पेमेंट थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम, आप लोगों ने ABCDE, इसमें जो 4 से 5 जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। स्पेशली अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों की पेंशन आसानी से आपको मौसूल हो जाएगी, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही, आया क्या मसला बना हुआ है, कोई इंक्रीमेंट लग रहा है या वैसे स्टॉप हो गई है, तो उसके पीछे रीज़न यही होती है कि आप लोग अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाते, आप लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते। तो इसकी वजह से आप जो गवर्नमेंट है आपकी पेमेंट वो रोक लेती है, वो चेक करना चाहती है कि क्या हमारा मुलाजिम जो पेंशन ले रहा था या फैमिली पेंशन जो ले रही थी क्या वो ज़िंदा है। अगर ज़िंदा है तो तब वो अपनी वेरिफिकेशन करवाए, अगर इंसान ज़िंदा हो तो तब ही करवाता है, अगर ज़िंदा ना हो तो फिर उन आप पेंशन भी नहीं भेजते। तो इसलिए ये बहुत ही उनकी एक अहम हदायतनामा आपके नाम जारी किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आप लोग इज़हार भी कर सकते हैं। Thanks for watching Gertz Academy.